مال کی طلب بھی بری نہیں ہے، بلکہ سیدنا صدیق اکبر دعا کرتے تھے اللہ مجھے مال دے مگر میرے دل کو مال کی محبت سے محفوظ فرما لے۔ مال دے، مال کی دعا مانگنا بری نہیں، مال مانگنا بھی برا نہیں، مالدار بن جانا بھی برا نہیں، لیکن ایک مالدار وہ ہے جو مال کو تجوری میں رکھتا ہے، مال کو جیب میں رکھتا ہے اور یار کو دل میں رکھتا ہے، یار کی محبت کو دل میں رکھتا ہے، اللہ و رسول کے پیار کو دل میں رکھتا ہے۔ ایسے مالدار کبھی برے نہیں، لیکن ایک مالدار وہ بھی ہے جو ہم اور آپ لوگ ہیں، ایک مال کے طلبگار وہ لوگ ہیں جو ہم اور آپ بھی ہیں۔ اللہ کرے ہم اس سے نکلے، اس دلدل سے۔ جس نے مال کی محبت میں اللہ کو بھلایا، جس نے مال کی محبت میں عبادت کو بھلایا، جس نے مال کی محبت میں اللہ و رسول کے قانون کو بھلایا، ہم وہی لوگ ہیں، غافل لوگ، خود غرض لوگ، مطلب پرست لوگ۔ ہاں ہم مال کی محبت میں اتنے ڈوب جاتے ہیں، ایک طرف مال ہو ایک طرف رسول اللہ کی ذات ہو، ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ بولنے میں بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ کہیں گے کہ ہم تو حضور کو ترجیح دیتے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پہ جان قربان کر سکتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ باتیں کرنا الگ بات ہے، نعرے لگانا الگ بات ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس طرح کے نعرے آسان ہیں، لیکن ابھی فیصلہ ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا آپ کیا کرتے ہیں، میں کیا کرتا ہوں۔ آئیے اس محفل میں آئینہ دیکھتے ہیں ہم کرتے کیا ہیں۔ دیکھو ایک طرف اللہ رسول کا فرمان ہے جھوٹ مت بولنا، ایک طرف اللہ رسول کا فرمان ہے جھوٹ مت بولنا، اور دوسری طرف 2 روپے کے لیے، 10 روپے کے لیے، 20-25 روپے کے لیے ہم جھوٹی قسمیں تک کھا لیتے ہیں، وہ بھی اللہ کی قسم۔ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اتنے میں ملی نہیں، پڑی نہیں یہ چیز۔ جھوٹ بول کر کے سودا بیچتے کہ نہیں، چیز بک رہی تھی، اللہ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، اس کے محبوب کا فرمان ہے جھوٹ نہیں بولنا، اور مال کی محبت کہتی ہے جھوٹ بول مالدار بن جائے گا۔ بولو ہم کس کی بات سنتے ہیں؟ سچ سچ کہنا، ایمان والے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچنا ہم کس کی بات سنتے ہیں۔ یہ لاٹھیوں کا ماحول، یہ کرکٹ کے موقع پر جو ہے وہ بڑے بڑے جوئے، یہ شراب کی اڈے مسلمان چلا رہے، بڑے بڑے بار مسلمان چلا رہے۔ مال کی محبت، اللہ اکبر، لوگ مال کی محبت میں مسجد کا تک غصب کر جاتے ہیں۔ ایسے بھی کچھ بدبخت دنیا کے اندر موجود ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے جس نے مسجد کا مٹی کا ایک چراغ مسجد کا اگر بیچ کر کھا گیا، اگر وہ 300 نبیوں کے برابر بھی بفرض محال اللہ کی بارگاہ میں عمل لے کر جائے تو بھی اللہ اس کو جہنم ہی میں داخل فرمائے۔ ایک مسجد کا مٹی کا چراغ ایک نبی کے برابر کوئی عمل نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسجد کے مال کی اہمیت بتائی کہ مسجد کا چراغ اگر کوئی بیچ کر کھا گیا، 300 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر کے جائے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ آپ اندازہ کریں، ایک انسان کسی کا مال کھا لیتا ہے، کسی مسلمان کا مال غصب کر جاتا ہے، مال کے لیے ایک دوسرے کا قتل کیا جاتا ہے، مال کے لیے ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جاتا ہے، مال کے لیے اللہ اکبر مسلمان ناچنے کی محفلیں تک منعقد کرتے ہیں، گانوں کی محفلیں تک منعقد کرتے ہیں۔ کیا نہیں کیا جاتا مال کے لیے؟ بس مال آنا چاہیے، حلال کے راستے سے آئے یا حرام کے راستے سے آئے، مال مال اور مال۔ اللہ اکبر، آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر ڈیوٹی پر جانا ہے، کاروبار کے لیے جانا ہے، تجارت کے لیے جانا ہے، صبح 5 بجے آنکھ کھل سکتی ہے، لیکن اللہ کی عبادت فجر کے لیے صبح آنکھ نہیں کھل سکتی۔ یہ صورتحال ہے ایسے مال کے پجاریوں کے لیے، ایسے مال سے محبت کرنے والوں کے لیے۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تم کو مال کی محبت نے، غافل کر دیا تم کو مال کی محبت نے، حتیٰ کہ تم قبروں تک پہنچ گئے، تم موت کے منہ میں پہنچ گئے، قبروں کے کنارے تک پہنچ گئے۔ مال کی محبت نے ہلاک کیا تم، مال کی محبت میں غافل ہو گئے
سے یہاں تک کہ تم قبر کے دہانے تک پہنچ گئے. اور پھر قرآن کہتا ہے کَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. اور ضرور جان جاؤ گے اور ضرور جان جاؤ گے، عنقریب جان جاؤ گے. پہلا جان جانا کیا ہے؟ جو مال کی محبت میں تم نے اللہ کو بھلایا تھا، جو مال کی محبت میں تم نے اللہ کے قانون کو بلایا تھا، جو مال کی محبت میں تم نے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو بلایا تھا، ابھی جب تم پر سکرات کی موت کا وقت طاری ہوگا، مرنے سے پہلے سکرات کا عالم ہوگا، قرآن کہتا ہے اس وقت تو جان جاؤ گے تم حقیقت مال کو جان جاؤ گے کہ مال جس مال کے لیے رشتے توڑے، جس مال کے لیے اللہ سے رشتہ کمزور کیا، جس مال کے لیے رسول اللہ سے رشتہ کمزور کیا، جس مال کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کے لائے ہوئے دین سے رشتہ کمزور کیا اور بعض لوگوں نے توڑ دیا، قرآن کہتا ہے جان جاؤ گے اور ضرور جان جاؤ گے. ابھی دنیا سے گئے بھی نہیں ہو، سکرات کے عالم میں پتہ چل جائے گا کہ تم نے کتنا کیسا سودا کیا، کتنے خسارے کا سودا کیا، کتنے نقصان کا سودا کیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں، 3 دوست. اور 3 دوستوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، 3 دوست ہوتے ہیں. ایک وہ ہے سب سے پہلے وہ ساتھ چھوڑتا ہے. 3 دوستوں میں سب سے پہلے جو ساتھ چھوڑتا ہے سب سے پہلے، پھر دوسرا دوست ہے وہ اس کے بعد ساتھ چھوڑتا ہے، اور تیسرا دوست ہے وہ قبر کے اندر تک جاتا ہے. اب ہم اپنے نفع اور نقصان کا فرق اور فیصلہ نہیں کر پا رہے. وہ 3 دوست کون ہیں جو انسان کے ساتھ ساتھ رہتے پوری زندگی؟ پہلا سب سے پہلے ساتھ چھوڑنے والا، بولو جو پہلے ساتھ چھوڑ دے اس سے بڑا کوئی بے وفا نہیں. اس کے بعد جو ساتھ چھوڑے وہ بھی وفادار نہیں، اور جو قبر کے اندر تک ساتھ جائے اس سے بڑا وفادار کوئی نہیں. لیکن انسان ہائے انسان سب سے بڑے بے وفا سے سب سے زیادہ وفا کرتا ہے انسان. جو سب سے بڑا بے وفا ہے اس سے سب سے زیادہ وفا کرتا ہے، اور جو سب سے زیادہ با وفا ہے اس سے سب سے زیادہ بے وفائی کرتا ہے انسان. وہ 3 دوست کون ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دوست تمہارا مال ہے، دوسرا دوست تمہارے رشتہ دار ہے، تیسرا دوست تمہارے اعمال ہے. پہلا دوست ادھر آنکھ بند ہوئی، آنکھ ادھر بند ہوئی، شریعت کا قانون آ گیا مال تیرا نہیں وارث ہو، ساتھ چھوڑ دیا. تجوری کا تجوری میں رہا، بینک کا بینک میں رہا، زمین کے جو جائیداد کے پرچے تھے نام آپ کا ہے، ملکیت آپ کی نہ رہی، بیٹوں کی ہو گئی، بیٹیوں کی ہو گئی، رشتہ داروں کی ہو گئی. موت کے بعد سب سے پہلے جس نے ساتھ چھوڑا وہ مال تھا. اور ہم نے اللہ کے لیے، ہم نے مال کے لیے جس اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چھوڑا یہ مال ہی تو تھا، رسول اللہ کی نافرمانی کی یہ مال ہی تو تھا، اور اس نے سب سے پہلے ہمیں چھوڑ دیا. پھر آقا فرماتے رشتہ دار قبر تک جاتے ہیں واپس لوٹ آتے ہیں، انہوں نے بھی ساتھ چھوڑا. جسے اعمال کہتے ہیں وہ قبر کے اندر تک جاتے ہیں. لیکن ہم نے آج اعمال کو چھوڑ دیا. مال کے لیے رات دن دوڑ دھوپ ہے، مال کے لیے رات رات بھر جگ بھی سکتے ہیں، مال کے لیے صبح کو اٹھ بھی سکتے ہیں، مال کے لیے کسی سے رشتہ داری توڑ بھی سکتے ہیں، مال کے لیے اللہ اکبر باپ بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا بھی کر سکتا ہے. لیکن اعمال کی کوئی فکر نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنے خاندان کے لوگوں سے فرمایا اللہ اکبر کسی ایرے غیرے سے نہیں، اپنے خاندان کے لوگوں سے ارشاد فرمایا عمل کرو عمل کرو عمل کرو، اس لیے کہ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا. اے بنو ہاشم کئی قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر کے آئیں اور تم صرف نسب لے کر کے آؤ، اس لیے کہ جس کو عمل پیچھے کر دے گا اس کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی
خاندان والوں سے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کا اثر انہوں نے کیا لیا؟ پھر بنو ہاشم اور اہل بیت کی شان یہ ہوئی کہ ہر دور میں ان سے بڑا عمل کرنے والا دنیا کی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔